بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا کہ غلطی بتانے والا لعنت ملامت نہ کرے۔ اس حدیث میں دوسرا سبق غلطی بتانے والے کے لیے ہے۔ اس میں غلطی بتانے والے کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے، اور آئینہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر اتنا بڑا داغ لگا ہوا ہے، اور اس بتانے میں نہ تو وہ کمی زیادتی کرتا ہے اور نہ اس شخص پر لعنت ملامت کرتا ہے کہ یہ داغ کہاں سے لگا لیا، بلکہ صرف داغ بتا دیتا ہے۔ اسی طرح غلطی بتانے والا مومن بھی آئینہ کی طرح صرف اتنی غلطی اور عیب بتائے جتنا اس کے اندر واقعتاً موجود ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائے اور اس بتانے میں مبالغہ نہ کرے، اور اسی طرح صرف اس کو بتا دے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، لیکن اس کو اس کے عیب پر لعنت اور ملامت شروع کر دے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دے۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ مومن تو آئینہ کی طرح ہے، اس لیے اتنی غلطی بتائے جتنی اس کے اندر موجود ہے اور اس پر لعنت ملامت نہ کرے۔ اور جب ایک مومن دوسرے مومن کو غلطی بتاتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے کہ یہ بیچارہ اس غلطی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جس طرح ایک شخص بیمار ہے تو وہ بیمار ترس کھانے والے کے لائق ہے، وہ بیمار ترس کھانے کے لائق ہے، وہ غصے کا محل نہیں ہے۔ کوئی شخص اس بیمار پر غصہ نہیں کرے گا کہ تو کیوں بیمار ہو گیا، بلکہ اس پر ترس کھائے گا اور اس کو علاج کرنے کا مشورہ دے گا۔ اسی طرح ایک مومن غلطی اور گناہ کے اندر مبتلا ہے تو وہ ترس کھانے کے لائق ہے، وہ غصے کرنے کا محل نہیں ہے۔ اس کو پیار سے، محبت سے، نرمی سے بتا دو کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تاکہ وہ اس کی اصلاح کر لے۔ اس پر غصہ یا لعنت ملامت مت کرو۔ آگے فرمایا کہ غلطی بتانے والے کو ذلیل مت کرو۔ آج کل ہم کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ دوسرے مومن کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا بھی ایک فریضہ ہے۔ اگر ایک مسلمان غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، تو تم پر فرض ہے کہ اس کو اس غلطی کے بارے میں بتا دو، اس لیے کہ یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر داخل ہے، اور یہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ آج کل کسی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کو غلطی بتا دوں، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو۔ اور اگر کسی کو غلطی بتانے کا احساس ہوتا بھی ہے تو یہ احساس اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ جب وہ دوسروں کو ان کی غلطی بتاتا ہے تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے اور ان کو دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آئینہ ہو، تم لعنت ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، نہ اس کو ذلیل اور رسوا کرو، بلکہ اس کو ایسے طریقے سے بتاؤ کہ اس کے دل میں تمہاری بات اتر جائے۔ فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین یعنی حضرت حسین رضی اللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں غالباً دریائے فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں، لیکن غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ ان کو خیال آیا کہ ان کو غلطی بتانی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے کہ دوسروں کی غلطی کو بتایا جائے، لیکن وہ بڑے میاں ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، ان کو کس طریقے سے بتائیں کہ ان کا دل نہ ٹوٹے اور ناراض نہ ہو جائیں۔ چنانچہ دونوں نے مشورہ کیا اور پھر دونوں مل کر بڑے میاں کے پاس گئے اور جا کر بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے۔ پھر کہا کہ حضرت کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم میں شبہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہوا یا نہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے وضو میں کوئی بات غلط اور خلاف سنت تو نہیں ہے، اگر ہو تو بتا دیجیے گا۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے ان کے سامنے وضو کیا اور پھر وضو کے بعد ان سے پوچھا کہ اب بتائیے کہ ہم نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ بڑے میاں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جس طریقے سے وضو کیا تھا وہ غلط تھا اور ان کا طریقہ صحیح ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ہی غلط طریقے سے وضو کیا تھا، اب تمہارے بتانے سے یہ بات واضح ہو گئی، اب انشاءاللہ صحیح طریقے سے وضو کروں گا۔ یہ ہے وہ طریقہ
جس کا اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے داروغہ بنا دیا ہے کہ لوگوں کو ڈانٹتے پھرو اور ان کو ذلیل کرتے پھرو، بلکہ تم آئینہ ہو، اور جس طرح آئینہ صرف حقیقت حال بتا دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور سختی نہیں کرتا، اسی طرح تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ سبق بھی اس حدیث المؤمن مرآۃ المؤمن سے نکل رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ اور تفصیل ہے اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔